ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم چیز جو جنم لے چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں ہیں جو ہم رقت انگیز دعائیں کرتے ہیں پر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک گاؤں تشریف لے گئے، تو جب وہ گاؤں تشریف لے گئے تو ان کے چاہنے والے، ان کے مت والے، ان سے لگاؤ اور ان سے محبت رکھنے والے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سب نے مل کر یہ عرض کی کہ حضور ہماری ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں پر وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا 10 چیزیں آپ نے بتائیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات بھی یہ 10 چیزیں نوٹ کریں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا تم سب اللہ کو تو مانتے ہو پر اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مانتے ہو پر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں چیزیں بتائیں ہم اس کو ان کو فالو نہیں کرتے۔ کہ تم قرآن مجید فرقان حمید تو پڑھتے ہو پر اس پڑھنے پر عمل نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو اور ان سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو پر تم ان کی پیروی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تم شیطان کو اپنا دشمن تو بولتے ہو پر دراصل کام وہ کرتے ہو جو اس کے دوستوں والے۔ تم جنت کی طلبگار تو ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، بس جنت چاہیے ہمیں، سبحان اللہ بولو جنت مل جائے گی، تو سبحان اللہ بولو جنت مل جائے گی۔ جنت تم مانگنا چاہتے ہو، جنت چاہیے تمہیں پر کام جنت والے نہیں کرتے۔ جہنم سے ڈرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہو جو جہنم کی طرف لے جائے۔ اپنے عیبوں کو تو نہیں دیکھتے پر دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا لطف اور نعمتیں چاہیے پر تم حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا لطف تم سے دور ہو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں چاہیے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو ان 10 چیزوں کو جو آپ نے بتائیں، فرمایا ان سے گریز کرو کہ تم جب قرآن پڑھو اس پر عمل کرو، حضور سے محبت کے دعوے کر رہے ہو حضور کی پیروی کرو، اللہ کو مان رہے ہو اللہ کی بھی مانو، جنت چاہیے تو اس کے لائق کام بھی کرو، جہنم سے دور بھاگنا ہے تو اس کے لائق کام بھی کرو، اللہ کی نعمتیں اور لطف چاہیے تو اس طرح کے بنو بھی۔ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے ہو اپنے عیبوں کو بھی دیکھو۔ دوسروں کے عیبوں کو تو دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کے اندر یہ چیز ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ایک مثال ہے کہ ہماری یہ آنکھ جہان بھر کی چیزیں دیکھ سکتی ہے پر اس کے اندر کچھ چلا جائے نا وہ نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو اسی طرح جب اپنے اندر کوئی خامی ہوگی نا ہم وہ نہیں دیکھتے۔ ہم دن میں کتنے بھی گناہ کر لیں ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں معاف کر دے، پر دوسرا کوئی ایک غلطی کرے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔